وہ تو تفصیل طے ہو گئی تھی خان صاحب. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ چیک کیجئے گا ان کے ساتھ پروونشل اسمبلی کی سیٹوں کے اوپر کس نے لڑنا تھا. وہ تو آپ نے بیچ میں لاہور کا جلسہ کر دیا. اگر آپ نے لاہور کا جلسہ نہ کیا ہوتا خان صاحب تو اس وقت شاہ محمود قریشی جو آپ کے وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ دوسری طرف بیٹھے ہوتے اور آپ ان کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہوتے کہ ہی ریپرزینٹ سٹیٹس کو. جو لوگ اسٹیبلشمنٹ کے قریب تھے یا جو سیاست میں ان کے مہرے سمجھے جاتے تھے وہ دڑا دڑ آپ کی پارٹی میں آ رہے ہیں اور آپ کے گرد جمع ہو رہے ہیں, ایسا کیوں ہے؟ لیکن اگر آپ 30 اکتوبر سے پہلے دیکھیں تو نہیں آ رہے تھے. لیکن سمجھنا ہے کہ ہر کی ہم نیت کو شک نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس آ رہا ہے ضروری کوئی یا اسٹیبلشمنٹ بھیج رہی ہے یا ان کو کوئی اشارہ مل گیا. ہو سکتا ہے نہیں, آپ دوسروں پہ کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے پھر تو ہمیں نواز شریف اور زرداری صاحب کی نیت پہ بھی شک نہیں کرنا. یعنی صرف سیاستدانوں میں نہیں, صحافیوں میں بھی وہ لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں جو فوج کے قریب ہے. نہیں, لیکن میں کچھ اور آپ سے بات کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں, میں پولیٹیشنز کی پہلے بات کر لوں. ہو سکتا ہے کہ وہ چاہتے پہلے بھی میرے ساتھ آنا ہوں لیکن وہ جکڑے ہوں اور وہ سمجھ میں وائبل نہیں ہوں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے وہی چودھری, وہی دریشک اور وہی سیاسی جو آزمودہ کھلاڑی ہیں وہی لوٹے, وہ سب آپ اپنے گرد اکٹھے کر رہے ہیں. تو ان کے سہارے انقلاب کیسا آئے گا؟ آپ ان کی خاطر بدلیں گے یا کہ آپ کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ آپ ان روایتی سیاستدانوں کو بدل دیں گے؟ بہت زبردست جادو کی چھڑی ہے جو ساروں کو بدلیں گے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے نظریہ. دیکھیں نا, جو بھی آ رہا ہے ہمارے نظریے پہ آ رہے ہیں. اب ہم تو ان کے نظریے پہ نہیں جا رہے ہیں, بس جو بھی پارٹی جوائن کرتا ہے اسے پتہ ہے ہمارا نظریہ کیا. آپ نے دیکھا اعظم سواتی نے جوائن کیا, سب سے پہلے اپنی فائل رکھی اساسوں کی. سلیم جان نے جوائن کیا, اپنی اساسوں کی فائل رکھ لی. جو بھی جوائن کر رہے ہیں سارے ابھی سے اپنے ان کو پتہ ہے. اچھا, یہاں میں تضاد بتاؤں, آپ کے پارٹی کے آئین میں لکھا ہوا ہے جنہوں نے ذاتی مفاد کے لیے سیاسی وفاداریاں تبدیل نہ کی ہوں. پہلی بات تو یہ کہ یہ سارے لوگ اب آپ کے ہاں مفاد کو دیکھ کے آپ کی طرف آ رہے ہیں. اعظم سواتی صاحب کے بارے میں یہ اسٹیبلش ہے کہ انہوں نے متحدہ مجلس عمل کے ممبران خرید کے سینٹ میں وہ آئے تھے. سیاسی وفاداریاں انہوں نے دوسروں کے بھی خریدی ہیں اور خود بھی اب بدل رہا ہے. تو یہ تو آپ کے آئین سے متصادم بات ہے کہ آپ اس جیسے لوگوں کو لے رہے ہیں. دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ ہمیں تو نہیں کوئی پتا کہ ہیں یا نہیں, کہ انہوں نے پیسے دے کے خریدا یا نہیں. تو انہوں نے جمعیت علماء اسلام کے ساتھ کتنا وقت گزارا تھا عمران خان صاحب؟ اتنا تو آپ بھی جانتے کہ وہ امریکہ سے آئے اور یہاں پہ سینیٹر بنے. دیکھیں سلیم, آپ جو بات کر رہے ہیں نا, جن فرشتوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ ایک اس سوسائٹی میں, جس سوسائٹی میں سارا معاشرہ کرپٹ ہو گیا ہے. آپ اگر اس طرح تو ہمیں تو آپ ٹیم ہی نہیں سلیکٹ کرنے دیں گے. نہیں تو میں آپ اگر جس ریٹ پہ آپ جا رہے ہیں نا, ہم تو جس کو لیں گے آپ نے کہنا کہ جی اس میں کوئی نہ کوئی خامی ہے. میں آپ کو یقین دلا دوں, آپ کلین کی بات کرتے تھے, آپ انقلاب کی بات کرتے تھے, ہم تو یہ پہلے سے کہتے تھے کہ یہ پاکستانی سوسائٹی اس طرح ہے. تو اب کیا آپ کمپرومائز کرنے لگ گئے؟ نہیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ بدل جاتے ہیں. میں اللہ قرآن میں کہتا ہے میں جب چاہوں کسی کو بدل دیتا ہوں, یعنی کہ اللہ نے بھی گنجائش رکھی ہے کہ کوئی بدل سکتا ہے. لیکن میں اپنے پر مجھے اعتبار, لیکن ان سیاسی لوٹوں کی ٹیم کیا انقلاب لا. اب میں آ رہا ہوں پالیٹکس کے اوپر. ابھی تو میں نے ٹیم بھی نہیں سلیکٹ کی. جو آخری ٹیم آپ کی بنے گی, آپ کی کون سے کینڈیڈیٹس آپ کے آئیں گے, یہ آپ لوگوں کے کینڈیڈیٹ نہیں ہوں گے. آپ کو نہیں, ہم نے کلیئر کیا ہے. تو یہ کس لیے آ رہے ہیں آپ کے پاس؟ ہم نے کلیئر کیا ہے کہ جو ہمارا کینڈیڈیٹ ہوگا سارے انکنڈیشنلی آ رہے ہیں, جو بھی آ رہا ہے انکنڈیشنلی آ رہا ہے. اور ہم نے کلیئر کیا ہے کہ اس جلسے سے پہلے کیوں نہیں آ رہے تھے عمران خان صاحب اگر انکنڈیشنلی آ رہے؟ اور آپ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خورشید قصوری کو, آپ شاہ محمود قریشی کو, آپ خواجہ ہوتی کو, ان لوگوں کو ٹکٹ نہیں دیں گے یا بعد میں فیصلہ ہوگا؟ اگر میرے خیال میں یہ سارے کلین لوگ ہیں. خورشید قصوری کے اوپر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا, شاہ محمود پہ, جہاں تک خواجہ ہوتی صاحب پہ, ان پہ کوئی. دیکھیں, اور میں کون, اٹ مینز آپ ان کو ٹکٹ دیں گے نا؟ میں ٹکٹ نہیں دوں گا, ایک پارلیمنٹری بورڈ ٹکٹ دے گا, اور پارلیمنٹری بورڈ بڑا کلیئرلی میرٹ کے اوپر ٹیم سلیکٹ کرے گا. اور جب ٹیم سلیکٹ, پارلیمانی بورڈ بھی انہی لوگوں پہ مشتمل ہوگا؟ نہیں, ناٹ نیسسرلی. آپ نے آتے ہی شاہ محمود قریشی صاحب کو براہ راست وائس چیئرمین بنا دیا. میرٹ پہ؟ کس میرٹ پہ, کس فورم پہ فیصلہ ہوا؟ آپ کی پارٹی کے کیا کسی سینٹرل ایگزیکٹو
کے اجلاس میں آپ کے کونسل نے یہ فیصلہ کیا؟ یہ تو وہی جو ہے ون مین شو ہے جو آپ فیصلہ کر لیتے ہیں، زرداری صاحب اور ان کی طرح آپ کا بھی. ہمارا آپ جمہوریت کی بات کرتے، جمہوریت کا تقاضا تھا آپ پرانے لوگوں سے ہمارے کئی فیصلے دیکھیں، کئی فیصلے ہوتے ہیں، ایک چھوٹا فورم کرتا ہے، کئی فیصلے بڑے فورم میں نہیں ہو سکتے. اچھا. اور کیونکہ شاہ محمود قریشی کے ساتھ جو ہماری بڑی پہلے سے بات چیت چل رہی تھی، تو اس کے اوپر نیگوشیشن ہماری ہو رہی تھی، اور ہم نے اندر اپنے ڈسکشن کر رہے تھے کہ کیسے ان کو اندر لے کے آئیں. اور کیا ہم نے پھر آپ ڈسکس کیا، ہم نے فیصلہ کیا کہ ان کا جو ایکسپیرنس تھا، ان کا جو ایک پڑھے لکھے آدمی ہیں، ان کے سب سے زیادہ ہمارے پارٹی میں سب سے زیادہ پولیٹیکل ایکسپیرنس ہے، اور سب سے بڑی بات کہ وہ کلین ریپوٹیشن کے آدمی ہیں. ہم نے میرٹ پہ ان کو دیا. نہیں، یہ کلین عمران خان صاحب جب وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہوتے ہیں اسٹیٹس کو کی علامت، جب زرداری صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں کرپٹ، اور جب تحریک انصاف میں آ جاتے ہیں تو راتوں رات کلین ہو جاتے ہیں. ہاں، اس لیے کہ لیڈرشپ ٹھیک ہے. دیکھیں نا، نہیں تو ان کا سارا کردار اور ماضی. ایک منٹ، ہم آپ نے خلافت راستہ کی بات کی. دیکھیں، ہاں میری جو انسپریشن آخر میں جب سوچتا ہوں نا، جب انسان میں پھنس جاتا ہوں، تو میں ایک رول ماڈل ہے جس کے اوپر ہمیں قرآن بھی کہتی ہے جن کی طرف دیکھیں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ ان کی زندگی دیکھ لیں. ہم ہمیشہ ان کی زندگی سے سیکھتے ہیں، ہمیں قرآن کہتا ہے ان کی زندگی سے سیکھو. ٹھیک. انہوں نے بھی بڑی 13 سال کی سٹرگل کی. 10 سال میں صرف 40 لوگ مسلمان تھے، اور جب جنگ بدر ہوئی ہے، پتہ نہیں کتنے ہوں گے، زیادہ زیادہ 1000 ہوں گے، 300 لڑنے والے تھے، 1000 2000 ہوں گے. لیکن اس کے بعد جب ان کے پاس لوگ آئے تو کیا انہوں نے دروازے بند کر لیے؟ کیا انہوں نے ان کی پہلے کوئی اسکروٹنی کمیٹی لگائی؟ نہیں، انہوں نے اپنی نہیں. خان صاحب وہ پیغمبر تھے، اللہ کی براہ راست ہدایت پھر سے ان کی صحبت میں اصلاح کا ایک وہ تھا. عمران خان کی صحبت میں ایک ایسی نعوذ باللہ پیغمبرانہ وہ ہے کہ اس کے قریب آتے ہوئے لوگ ٹھیک ہو جائیں. میں پھر سے کوالیفائی کر دوں، ہمیں قرآن کہتے ہیں کہ ان کی زندگی سے سیکھو، کو کہتے ہیں سنت. ٹھیک. ان کی ہمیں حکم ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. ہم ایک ریفرل پوائنٹ ہے کہ جو دنیا کی تاریخ میں کوئی ایسا لیڈر نہیں آیا، ہم ان سے سیکھیں. میں کبھی اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کر رہا. یہ غلط بات نہ کریں. پہلے یہ کلیئر ہو جائیں کہ ان کی زندگی سے سیکھو. میں اپنے آپ کو کمپیئر نہیں کرتا، میں سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں. میں کوئی ان کی مٹی کے چلتے ہیں اس کے بھی قابل نہیں سمجھتا، لیکن ان سے سیکھتے. انہوں نے کیا کیا؟ وہی لوگ جو ان کے مخالف تھے، جو کافر تھے، جن کی بیک گراؤنڈز کیا تھی، وہ چینج ہو گئے ان کے زمانے میں. ان کے کیریکٹر سے سارے لیڈر بن گئے، ان کے کیریکٹر سے معاشرہ بدل گیا. لیکن ایسا تو نہیں ہوا کہ اگلے دن ان کو عمر اور ابو بکر اور علی کی جگہ پہ بٹھا دیا جو نئے مسلمان ہو گئے. آپ ان سے خالد بن ولید بھی تھے جو ان کو اسلام کی تلوار کا نام دیا گیا تھا، جو ان کے خلاف لڑے تھے. دیکھیں وہ بھی تھے. یہ دیکھیں ایک منٹ. نہیں عمران صاحب، اس میں نہیں آپ نے ان کی سیرت سے سیکھنے کی بات کی ہے نا. انہوں نے اپنے جو جانشین چھوڑے خلفائے راشدین، وہ سارے سابقون الاولون تھے جو پہلے سے ان کے ساتھ تھے. آج ہم آپ کے جو بڑے عہدیدار، حضرت عمر پہلے سے ان کے ساتھ نہیں، اس میں پہلے سے ساتھ نہیں تھے، لیکن ابتدائی مسلمانوں میں تھے. حضرت علی فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے. آپ نے جنگ بدر سے پہلے